بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے اور محترم بھائیو، جب اللہ عز و جل بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو وہ اسی کے سبب کرم فرما دیتا ہے، جیسا کہ ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ فرمانے عالی شان بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالی نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی کسی نہ کسی چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا، یعنی قبر کا عذاب چھا گیا، لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیطانوں نے گھیر لیا، لیکن ذکر اللہ کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، لیکن اس کی نماز نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اسے پانی سے سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرماتے وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت کرنا آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان ہے، تو اس کے حج اور عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے، تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا امر بالمعروف والنہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا آیا اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا اور اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ تبارک و تعالی سے ملا دیا۔ ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا تو اس کا خوف خدا آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال اسے سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے خوف خدا میں بہائے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا کہ اتنے میں اس کا اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ تبارک و تعالی سے اچھا گمان کرنا آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔ ایک شخص پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنے میں اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط سے پار کرا دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا اور تو وہ اس کے اوپر بند ہو گئے تھے، تو اس کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، آپ نے ملاحظہ کیا اطاعت والدین، وضو، نماز، روزہ، ذکر اللہ، حج، عمرہ، صلہ رحمی، امر بالمعروف والنہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، صدقہ کرنا، حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا میں رونا، نیز اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھنا وغیرہ وغیرہ نیکیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرما دیا اور انہیں عذاب و عذاب سے رہائی مل گئی۔ بہرحال یہ اس کے فضل و کرم کے معاملات ہیں، وہ مالک و مختار ہے، جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب دے، یہ سب اس کا عدل ہی عدل ہے۔ جہاں وہ کسی نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہیں کسی گناہ پر وہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے، پھر اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہوتی ہے۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو زمانوں سے لٹکا دیا گیا تھا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہیں۔ پس عقل مند وہی ہے کہ بظاہر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اسے ترک نہ کرے، ہو سکتا ہے یہی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو ہرگز 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 نہ کرے، کیونکہ وہ اس کے لیے عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے نیک کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قہر و غضب اور عذاب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔